اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 پاؤ نمبر 2 دوسرا پاؤ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ طویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصل کن بات جو ارشاد فرمائی گئی اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق اور مغرب طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ اصل جو نیکی ہے آگے اس کو بیان کیا گیا، اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو احکام مسائل بیان کی انہیں ابواب بر کہا گیا۔ وہ یہ پہلے جمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکام ذکر کیے گئے۔ یہ احکام مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان احکام میں سے ایک حکم وہ قصاص کا ہے۔ شریعت اسلامی کی بنیاد عدل پر، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے، دن میں نہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں نہ رات کو جائز ہے نہ دن کو۔ کسی بھی باطل و ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری، ڈاکہ، غصب، رشوت، سودی کاروبار یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے۔ قمری طریقوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی ہے۔ کئی عبادات کا مدار اسی پر ہے۔ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ چونکہ حق اور باطل، خیر و شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے، اس کے احکام بیان کیے گئے۔ اس ضمن بتایا گیا کہ اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے۔ اصل اہمیت اس بات کو ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مقصد پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ جو شخص مرتد ہو جائے یعنی دین اسلام سے پھر جائے، اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ شراب اور جوا کا جو ظاہری اور باطنی منافع ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی بعض نقصانات ہیں، وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہی ہیں۔ بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندانی ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ ان میں پہلے نکاح کے مسائل بیان کیے گئے۔ مشرک مرد و عورت سے نکاح جائز نہیں، البتہ اہل کتاب عورت سے ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہ کتابی عورت سے نکاح کیا جائے۔ اور یہ بھی بیان کیے گئے مسائل میں کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع مباشرت جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی دونوں کی صحت خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ یہاں یہ بھی بیان کیا گیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے اور اکٹھے کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس سلسلے میں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ اور طلاق 3 طرح کی ہے۔ اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 1 طلاق کے بعد رجوع کیا سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں، البتہ خلو کی صورت میں اجازت ہے۔ اور خلو یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کو کچھ حصہ واپس دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دی جائے۔ خلو کے لیے زوجین میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی۔ اسے حلالہ کا آیت۔ آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے اور کروانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کسی پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا مرد عورت، اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ جو عورت زمانہ عدت میں ہو
اور اس سے نکاح کے بارے میں اس سے پہلے مسائل یہ بیان کیے گئے یہاں اس صورت کے اندر، اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو دودھ پیتے بچے کی پرورش، اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا معصوم کو دینا جائز نہیں۔ طلاق ہو جائے یہ شوہر کی وفات کا ثانیہ پیش آئے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت طلاق کی مدت جو ہے 3 حیض ہے، اور عدت وفات جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ جو عورت زمانہ عدت میں ہو اور اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ کنایہ میں اپنی خواہش کے اظہار کی اجازت دی گئی ہے۔ خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق کے انصار اور عوان کی بقا ضروری ہے۔ جہاد سے، موت سے راہ بھاگنا، یہ اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ طاعون کی بیماری کا قصہ اس میں بیان کیا گیا، جس علاقے میں پھیل جائے تو وہاں کا بھاگنا نہیں چاہیے، لیکن یہ فراری نہ موت سے نہ بچا سکا۔ اس قصے یہ سمجھ میں کوئی تدبیر انسان کی تدبیر سے غالب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند چیزیں اس دوسرے پارے میں اللہ جل جلالہ نے بیان کی ہیں، اور تیسرے پارے کے شروع میں سورہ بقرہ ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے تشریع احکام کے ساتھ نبوت اور رسالت کا موضوع بھی بیان کیا ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں آپ پڑھ چکے ہیں، خود رب کریم نے سن چکے ہیں کہ رب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی ہے، اور یہاں پر نمرود اور سیدنا موسیٰ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بحث و مباحثہ مناظرہ، اور سیدنا عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کی موت اور پھر زندہ ہونا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ سے سوال کرنا کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے، اور آیت الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے مبارک آیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر تیسرے پارے میں انفاق فی سبیل اللہ کو حکم دیا گیا ہے، لیکن اس انفاق فی سبیل اللہ کے اندر اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ قوت و محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ بقرہ میں انداز بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی، اس کے آداب بھی بتلائے گئے کہ اخلاص کی بنا پر صدقہ دیا جائے، دکھاوے کا صدقہ بھی قابل قبول نہیں، صدقہ کے بعد دل آزاری بھی ٹھیک نہیں، ردی چیز نہیں دینی چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والا اپنی کمائی میں سے، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے زمین، تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اس میں عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہ لو، سوائے اس کے تم چشم پوشی کرو۔ اگر صدقہ اعلانیہ اور مخفی صدقے کے بارے میں بتلایا گیا، اور اس صورت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر حرمت ربا، سود کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ ان میں سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بھی، ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ سود کا مسئلہ بھی ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جنات و شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سود پر وعیدات بھی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اور اس صورت کے اندر مالی معاملات بھی بیان کی گئے ہیں، اور لین دین، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے صورت میں ادھار کے معاملات اور لکھنے کی بات، یہ سب چیزیں صورت میں بیان کی گئی، اور آخر میں جو صورت کا اختتام ہے وہ جامع ترین دعا پر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کریں کہ اے اللہ، اگر ہم احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ آخر تک اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔